درویش عبید اللہ کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کامنی میری بیٹی، تم یہاں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تو نے شاہ پسند کو دھوکہ دیا تھا اور اسے گرفتار کر کے بھرت پور لے جانا چاہا تھا۔ اب میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تو پھر شاہ پسند کے خیمے میں بیٹھی ہے۔ اس پر کامنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، درویش عبید اللہ، آپ کا کہنا درست ہے۔ اس وقت شاہ پسند کے لیے میرے دل میں کوئی محبت اور چاہت نہ تھی، لیکن جس وقت انہوں نے میرے لیے دشمنی اور عداوت رکھنے کے باوجود میری عصمت، میری جان کی حفاظت کی اور مجھ پر حملہ آور ہونے والے مرہٹوں سے میری جان بچائی، اس وقت میں نے اپنے دل کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ٹٹولا۔ اپنے شعور، اپنے ذہن کے نہا خانوں میں نے شاہ پسند کے لیے نفرت اور بیزاری کے بجائے محبت اور چاہت کے جذبے جوش مارتے ہوئے دیکھے تھے۔ درویش عبید اللہ اس حادثے کے بعد گو میں اپنے گھر بھرت پور چلی گئی تھی، لیکن شاہ پسند کی چاہت اور محبت نے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور میں اپنے باپ سے یہ بہانہ بنا کر کہ میں اپنے بھائی جواہر سنگھ کی طرف جانے والی کمک کی کمانداری کرنا چاہتی ہوں، میں سیدھی شاہ پسند کی طرف چلی آئی، اور میں ان کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے لشکر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر درویش عبید اللہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کامنی میری بیٹی، اگر تیری محبت میں خلوص اور تیری چاہت میں ایثار ہے تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تجھے اپنے خلوص اور اس جانثاری کا ایک نہ ایک روز صلہ ضرور ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اب جب کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے قاتل کون کون ہیں، تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے خلاف حرکت میں آؤ گے؟ درویش عبید اللہ کے اس استفسار پر عبداللہ کی حالت عجیب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اٹھتے سورج کی لو، چٹانیں توڑتے طوفانی تمانچے، صدیوں کے جلال میں جلتے ماہ و سال جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، درویش عبید اللہ، عنقریب آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں پر اس طرح ہاتھ ڈالوں گا جس طرح بربط کی نبض پر کوئی نوا گر ہاتھ مارتا ہے۔ درویش عبید اللہ، میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے رقص درویش کر کے میرے لیے انصاف طلب کیا، اور آپ کے اس رقص درویش نے مجھے ایک ڈڈریے ایک چرواہے سے شاہ پسند اور احمد شاہ ابدالی کا امیر لشکر بنا کے رکھ دیا۔ درویش عبید اللہ، اب میرے ماں باپ کے قاتلوں کے خلاف تو میرا بھی رقص درویش دیکھنا۔ یہ ایسا خونی اور انتقام بھرا رقص ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو انہی کے خون میں نہلا کر ان سے پوچھوں گا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بیرم خان اور اس کے اہل خانہ کی بے بسی اور لاچارگی پر کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ جب خاموش ہوا تو درویش عبید اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند تجھے اپنے اس انتقام میں کامیاب اور کامران رکھے۔ پر دیکھ بیٹے، اب تو نے اس کامنی سے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس پر عبداللہ بولا، درویش عبید اللہ، آپ ایک کام کریں، اس کے ساتھ 5-6 محافظ کر دیں، اس کا گھوڑا میرے خیمے کے باہر ہی کھڑا ہے، یہ قاضی ادریس کی طرف جانا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ محافظ بھیجیں انہیں کہہ دیں کہ راستے میں اپنی جانوں پر اس کی عصمت اور اس کی جان کی حفاظت کو ترجیح دیں، اور اسے پورے آرام اور حفاظت کے ساتھ قاضی ادریس کے پاس پہنچا دیں۔ اس پر درویش عبید اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کامنی میری بیٹی، میں تیرے لیے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ کامنی بیچاری کے چہرے پر دکھوں کے سائے لہرا گئے تھے، بڑی مردہ دلی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک بھرپور اور الوداعی نگاہ اس نے عبداللہ پر ڈالی، پھر 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے وہ درویش عبید اللہ کے ساتھ عبداللہ کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ درویش عبید اللہ نے عبداللہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ 5 محافظوں کا بندوبست کر دیا تھا، پھر ان محافظوں کے ساتھ کامنی احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف کوچ کر گئی تھی۔
दूसरे रोज रघुनाथ राव की सरकर्दगी में मरहटों का लश्कर भी अब्दुल्ला के लश्कर के सामने आ नमूदार हुआ। मरहटे अब्दुल्ला के हाथों अपनी गुज़श्ता शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए ऐसे बेताब हो रहे थे कि अब्दुल्ला के सामने आते ही जंग करने के लिए उन्होंने अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थीं। अब्दुल्ला के पास इस वक्त जिस कदर लश्कर था, मरहटों का लश्कर उससे किसी भी सूरत 4 गुना से कम ना होगा। लिहाजा मरहटों का सिपा सालार रघुनाथ राव, जो मरहटों के पेशवा बालाजी राव का भाई भी था, वो बेहद खुश था कि उसके मुकाबले में अहमद शाह अब्दाली के लश्कर की तादाद ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ मरहटों का नायब सिपा सालार मानिक शोर, जिसे गुज़श्ता जंग में अब्दुल्ला ने बदतरीन शिकस्त दी थी, वो भी अब्दुल्ला के लश्कर को देखते हुए खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहा था। वक्त ज़ाया किए बगैर वो फिलफोर मरहटों ने अपनी सफ़ें दुरुस्त की। वो हमला आवर होने में पहल करने के लिए बड़े बेचैन हो रहे थे। लिहाजा जो ही उनके लश्कर की सफ़ें दुरुस्त हुईं, उन्होंने सर्दियों में दहकते दोज़ख, रात के उठते बिखरते लम्हों में कैद जुल्मात की तरह अब्दुल्ला के लश्कर पर हमला कर दिया था। अब्दुल्ला ने थोड़ी देर तक मरहटों के हमलों को रोका। मरहट्टे खुश थे कि अब्दुल्ला अपने लश्कर के साथ सिर्फ दिफा तक ही महदूद है, जारियत पर नहीं उतरा। इसके बाद अब्दुल्ला ने पहले से बरखुरदार खान के साथ तयशुदा लाएमल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता पसपा होना शुरू कर दिया था। मरहट्टे मज़ीद खुश हुए कि अपने पहले ही हमले में वो अहमद शाह के बेहतरीन जर्नैल शाहपसंद को पसपा होने पर मजबूर कर रहे हैं। यूं ही पसपा होते हुए अब्दुल्ला बरखुरदार के लश्कर के दोनों हिस्सों के बीचों बीच होकर गुजर गया। मरहट्टे उसका ताक़ब करते हुए आगे निकल गए तो बरखुरदार खान ने सुर्ख रंग का एक अलम फ़िज़ा में बुलंद किया। उसका ऐसा करना था कि शाहराह के दोनों अतराफ में घात में बैठे हुए उसके लश्करी देखती हिकमत की तरह मरहटों की दोनों अतराफ से हमला आवर हो गए थे। दूसरी तरफ जब अब्दुल्ला ने देखा कि मरहटों की पोस्ट की तरफ से बरखुरदार खान ने हरकत में आते हुए खौफनाक तरीके से हमला कर दिया है, तो वो भी पसपा होते हुए रुक गया। फिर अब्दुल्ला न रहा था, एक तूफ़ान बन गया था। माथे पर शिकनों में एक इनकलाब, गुस्से में रक्स फरमाए हयात, एक सजूद वालियाना, एक रकूए बेक़याम और आंसू से तबस्सुम का इंतकाम लेते हुए जज्बों की तरह वो हरकत में आया। अपने लश्कर की तंजीम उसने दुरुस्त की, खुद लश्कर के सामने आगे अगली सफ़ों को खूब यकजा और घुता हुआ बनाया। इसके बाद वो फ़िक्र व नज़र की गहराई की तरह दुश्मन पर हमला आवर हुआ था। मरहट्टे जो थोड़ी देर तक बड़ी खुशी शादमानी का इजहार कर रहे थे, अब्दुल्ला का ताक़ब कर रहे थे और तवक्को रखते थे कि थोड़ी देर के मज़ीद ताक़ब के बाद वो अब्दुल्ला के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। वही अब्दुल्ला पलटकर दुश्मन पर हमला आवर हो रहा था। मरहट्टा लश्कर के सिपा सालार रघुनाथ ने जब देखा कि अब्दुल्ला एक जंगी चाल के तहत पीछे हटते हुए उन्हें अपने लश्कर के दूसरे हिस्से की घात में ले आया है और ये कि सामने और पोस्ट दोनों जानब से उस पर हमला हो गया है, तो उसने फिलफौर अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा उसने अपने नायब मानिक शोर के हवाले किया और मानिक शोर अपने हिस्से के लश्कर के साथ बरखुरदार के खिलाफ बरसरे पैकार हो गया, जबकि बाकी आधे लश्कर की कमानदारी रघुनाथ ने अपने पास रखी और वो अब्दुल्ला और उसके लश्करियों के सामने जम गया था। जंग पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो गई थी। मानिक शोर को जैसे गुज़श्ता जंग में अब्दुल्ला ने बदतरीन शिकस्त दी थी, वो शायद अपनी गुज़श्ता शिकस्त का बदला लेने पर तुला हुआ था। लिहाजा वो ज़ोरदार अंदाज में बरखुरदार खान के लश्कर पर हमला आवर हुआ था। दूसरी तरफ बरखुरदार भी बड़ा तजर्बाकार और जांदीदा जर्नैल था। उसने पहले मानिक शोर के हमलों का दिफा किया। जब उसने पूरी तरह मानिक शोर के हमलों के ज़ोर को रोक दिया, तब दिफा से निकलकर वो जारियत पर उतरा और मानिक शोर और उसके लश्करियों पर वो फ़िज़ा की बेगरानी की तरह हमला आवर हो गया था। मानिक शोर को बरखुरदार पर हमला आवर होने का हुक्म देकर खुद रघुनाथ राव ने लगता था कि तैमूर की खूनी अबा और चंगेज़ खान की वहशत अंगेज़ का कुलाह पहन लिया था।
اس لیے کہ وہ عبداللہ اور اس کے لشکریوں پر گرداب میں موج بلا کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ رگھوناتھ چاہتا تھا کہ زوردار حملے کر کے عبداللہ کی اگلی صفوں کو درم برم کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح عبداللہ کے لشکر میں وہ اگر افراتفری کا عالم برپا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے عبداللہ کو شکست دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے جرنیل مانک شور کی مدد کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ نے رگھوناتھ کے سارے ارادے، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، اس لیے کہ وہ تو رگھوناتھ سے بھی پہلے سلگتی قیامت، چلتے عذاب، کوہستانوں کے جہنم میں غسل آتش اور صحرائے احساس میں موج بہتاب کی طرح حرکت میں آیا اور قدرت کے بدترین احتساب شعلوں میں پناہ غضبناکی ضمیر کے پیچ و تاب میں ایک آتش بیدرد کی طرح رگھوناتھ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ عبداللہ کو اس انداز میں حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کے لشکری بھی حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کو بھرپور جواب دینے لگے تھے۔ جلد ہی میدان جنگ آسمان سے زمین پر برستے عذاب کسی صورت اختیار کر گیا تھا، جبکہ مٹی سے خون کی بو آنے لگی تھی۔ عبداللہ نے اپنے سامنے رگھوناتھ کے لشکریوں کو تھکا کر توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے رگھوناتھ کی اگلی صفوں کے اندر گھس گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رگھوناتھ کی اگلی صفوں کو کم از کم آدھی تعداد کے برابر کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور باقی بچنے والوں کی صفیں اس نے کلیتاً منتشر کر کے پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اس طرح اب عبداللہ کے حملہ آور ہونے کا زور اور اضطراب رگھوناتھ کے لشکر کے وسط تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں رگھوناتھ کو اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوسری طرف برخودار خان نے بھی مانک شور اور اس کے لشکریوں کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا تھا، اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رگھوناتھ اور مانک شور نے جب دیکھا کہ ایک طرف سے عبداللہ اور دوسری طرف سے برخودار خان انہیں پسپائی پر مجبور کر رہے ہیں تو انہیں اپنی خیریت اسی میں دکھائی دی کہ وہ جنگ ترک کر کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگیں۔ لہٰذا رگھوناتھ نے مانک شور کی طرف جنگ کے دوران ہی قاصد بھجوا دیے، اسے بائیں طرف سے نکل کر بھاگ نکلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی رگھوناتھ اور مانک شور ایک ساتھ شکست کا داغ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ عبداللہ اور برخودار نے اپنے لشکر کے کچھ دستے پیچھے چھوڑے تاکہ وہ لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں، اور باقی لشکر کے ساتھ عبداللہ اور برخودار دونوں نے بڑی تندی اور بڑی خونخواری کے ساتھ رگھوناتھ اور مانک شور کے لشکروں کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ 7-8 میل تک یہ خونخوار تعاقب جاری رہا۔ اس تعاقب کے دوران برخودار خان اور عبداللہ نے رگھوناتھ اور مانک شور کے لشکروں کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ عبداللہ اور برخودار خان نے جب دیکھا کہ رگھوناتھ اور مانک شور کا لشکر بے ضرر ہو گیا ہے، وہ تعاقب ترک کر کے واپس میدان جنگ کی طرف ہوئے، جہاں وہ اپنے چند دستے مرہٹوں کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ جس وقت لشکر میں واپس اپنے پڑاؤ کی طرف وہ آ رہے تھے، عبداللہ اور برخودار اپنے لشکر کے آگے آگے تھے۔ اس موقع پر ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا وہ گھڑ سوار بری طرح زخمی تھا اور اس کا لباس لہو لہو ہو رہا تھا۔ وہ گھڑ سوار جب قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ پھر وہ زخمی سپاہی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ سوار خود بول پڑا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں جنہیں آپ کے حکم پر درویش عبید اللہ نے بھرت پور کی راجکماری کامنی کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے روانہ کیا تھا۔ ہم اس راجکماری کو بلب گڑھ میں پاشا کے لشکر کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مرہٹوں کے ایک گروہ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں 10-12 کے قریب ہوں گے۔ انہوں نے میرے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور کامنی کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ مجھے بھی مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، لیکن میں زخمی ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ جو ہی انہوں نے کامنی کو لے کر کوچ کیا، ان کے بعد میں گرتا پڑتا اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ میں نے چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کیا۔ امیر،
وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کا پیچھا بڑا کم فاصلہ رکھ کے کیا تھا۔ اگر آپ تعاقب کریں تو تھوڑی دیر تک ان مرہٹوں کو جا لیں گے جو کامنی کو مرہٹا جرنیل رگھوناتھ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس زخمی سپاہی کی گفتگو سن کر عبداللہ غصے اور غضبناکی میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً برخودار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برخودار میرے محترم، تم لشکر کو لے کر اس طرف چلو جہاں جنگ سے پہلے ہم نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ میں کامنی کو اٹھا کر لے جانے والے مرہٹوں کا تعاقب کرتا ہوں۔ اس زخمی کو کسی طبیب کے حوالے کرو تاکہ اس کی بہترین مرہم پٹی کا انتظام کرے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ان دستوں کو اپنے ساتھ لیا جو جنگ کے دوران اس کے محافظ دستے کے طور پر کام کرتے تھے۔ پھر وہ ان دستوں کے ساتھ بڑی تیزی سے مرہٹوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ 7-8 میل برق رفتاری سے سفر کرنے کے بعد عبداللہ نے دیکھا اب انہیں اپنے آگے آگے 10-12 سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ نے سمجھ لیا کہ وہ یقیناً مرہٹے ہی ہیں جو کامنی کو لے جا رہے ہیں۔ پھر عبداللہ اپنے دستوں کے ساتھ جب مزید نزدیک گیا تو اس نے دیکھا جو گھڑ سوار سب سے پیچھے تھا اس نے کامنی کو آگے اپنے گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے غصے میں عبداللہ کا چہرہ انگارہ ہو گیا تھا۔ اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی اس نے کمان تھامی، پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش سے اس نے تیر نکالا، پھر نشانہ باندھا اور ایسا تاک کر تیر مارا کہ تیر اس مرہٹے کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا تھا جو اپنے سامنے کامنی کو بٹھائے ہوئے تھا۔ تیر لگتے ہی وہ مرہٹا اپنے گھوڑے سے گر گیا، کامنی بھی نیچے گر گئی تھی۔ اس موقع پر کامنی نے جب مڑ کر دیکھا تو اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، اس لیے کہ اس نے عبداللہ اور اس کے دستوں کو مرہٹوں کے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ جس مرہٹے کو عبداللہ کا تیر لگا تھا وہ چیخ مار کر نیچے گرا تو اس کے آگے آگے جانے والے سارے ساتھی رک گئے اور پریشانی کے عالم میں پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ چاہتے ہی تھے کہ اپنے مرنے والے ساتھی کو اٹھائیں کہ اتنی دیر تک ان کی نگاہ تعاقب کرنے والے عبداللہ اور اس کے دستوں پر پڑ گئی، لہٰذا وہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے رہے۔ اتنی دیر تک عبداللہ کامنی کے نزدیک پہنچ گیا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہیں رک کر ہمارا انتظار کرو۔ ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے ایک دستے کو وہیں رک کر کامنی کی حفاظت پر مامور کیا۔ پھر وہ اپنے آگے بھاگتے ہوئے مرہٹا سواروں کا بڑی تیزی سے تعاقب کرنے لگا۔ آن کی آن میں عبداللہ اور اس کے دستوں نے مرہٹوں کو جا لیا۔ پھر عبداللہ اپنے دستوں کے ساتھ اس خونخواری سے مرہٹوں پر حملہ آور ہوا کہ لمحوں کے اندر عبداللہ نے ان سارے مرہٹوں کا صفایا کر دیا۔ پھر ان سارے مرنے والوں کے گھوڑوں کو ہانکتا ہوا عبداللہ واپس اس طرف جا رہا تھا جہاں وہ کامنی کو چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ واپس اس جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی زمین پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے قریب آ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا، اس پر جھکا اور بڑی نرمی میں اس نے پوچھا، تم زخمی تو نہیں ہو؟ تمہارے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس پر کامنی نے گہری نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہ کوئی چوٹ آئی ہے اور نہ میں زخمی ہوں، بس ان کے رویے سے ہی میں بدحال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس پر عبداللہ نے پوچھا، کیا تم اکیلی کسی خالی گھوڑے پر سوار ہو سکو گی؟ عبداللہ کے سوال پر کامنی نے کچھ سوچا، پھر پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ مدھم سی آواز میں کہنے لگی، نہیں، میں اکیلی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیں تو مہربانی ہوگی۔ کامنی ٹھیک تھی، پر شاید وہ جان بوجھ کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو اٹھو، بیٹھو میرے گھوڑے پر۔ کامنی اٹھی، اسے سہارا دے کر عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا، خود وہ اس کے آگے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو مہمیز لگا کر ہانک دیا تھا، جبکہ اس کے ساتھی بھی مرنے والوں کے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے عبداللہ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کامنی بڑے پیارے انداز میں اپنے خوبصورت نرم و نازک ہاتھ عبداللہ کے دونوں شانوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ عبداللہ کہنے لگا، اگر تمہارے پاس میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں تو خنجر تو ہے جسے تم میرے خلاف استعمال کر کے انتقام لے سکتی ہو۔ میرے شادرہ اور محمود بوئی کے درمیان
تمہارے لشکر کو شکست دی اور تمہیں گرفتار کیا۔ اس پر کامنی جھٹ بولی اور کہنے لگی، میں اس حادثے کو اب دل سے نکال چکی ہوں اور بھول چکی ہوں کہ میرا لشکر تباہ حال ہوا تھا اور میں اسیر ہوئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر رکی، پھر وہ دوبارہ بولی اور اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں وہ کہنے لگی، شاہ پسند، جس طرح بادل اور ہواؤں کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ وابستہ کر لے تو اس کی آزادی، اس کی حفاظت پر کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ نہیں لگائی جا سکتی۔ شاہ پسند، اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کو ایسا سکھ، ایسا چین، ایسا آرام اور ایسی محبت اور ایسی الفت دوں گی کہ میں اپنے سلوک سے آپ کے سنگ کو آئینے میں، ظلمت کو آفتاب میں بدل دوں گی، آپ کے غبار راہ کو کہکشاں میں اور یک کے تودوں کو شعلہ طور میں ڈھال دوں گی۔ کامنی کے خاموش ہونے پر عبداللہ کہنے لگا، دیکھو راجکماری، مجھے ابھی زندگی کے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ذمے سب سے پہلا کام اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے لوہے کو توک کو توڑنا تھا۔ وہ کام میں سر انجام دے چکا ہوں۔ تم جانتی ہو میرے پاؤں میں ابھی لوہے کے کڑے ہیں۔ یہ اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام نہیں لے لیتا۔ اس لیے جب تک میں ان دونوں قاتلوں سے نہیں نمٹتا، میں اپنی ذات، اپنی زندگی سے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا۔ لہٰذا تم جس قدر اپنی ذات کو میرے ساتھ وابستہ کرو گی، اسی قدر تم مایوس ہوگی۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں اور ناشنا ہی رہوں گا۔ میری مانو تو تمہارے ہی بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس بھرت پور چلی جاؤ۔ جواب میں کامنی روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کیسے چلی جاؤں؟ عبداللہ نے کہا، دیکھو، میں کل یہاں سے بلب گڑھ کی طرف کوچ کروں گا، جہاں تمہارا بھائی جواہر سنگھ محصور ہے، اور میرے مخبروں کے مطابق احمد شاہ ابدالی نے اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، جبکہ شاہ ولی خان اور جہان خان آگرہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے لشکر سے نکال کر تمہارے بھائی کے لشکر میں بھجوا دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں تمہیں بحفاظت پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد تم اپنے بھائی کے ہمراہ واپس بھرت پور چلی جانا۔ عبداللہ کے ان الفاظ کے بعد تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی۔ شاید کامنی کچھ سوچتی رہی، پھر وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، واپس بھیجنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا خنجر نکال کر میرے سینے میں گھونپ دیں اور ہمیشہ کے لیے میرا خاتمہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھرت پور سے اپنے بھائی کے لیے کمک کا بہانہ لے کر آئی تھی۔ وہ کمک بھائی کے حوالے کرنے کے بعد میں رات کی تاریکی میں بھائی کے لشکر سے نکل کر آپ کی طرف چلی آئی۔ آپ کی طرف آنے پر مجھے انتقام مجبور نہیں کر رہا تھا۔ شاہ پسند، آپ تسلیم نہیں کریں گے، آپ مانیں گے نہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت مجھے کھینچ کر آپ کی طرف لائی ہے۔ شاہ پسند، اگر آپ نے مجھے بھرت پور بھجوانے کی کوشش کی یا بلب گڑھ میں مجھے میرے بھائی کے حوالے کیا تو وہ میری گردن کاٹ دے گا۔ اسے اب تک خبر ہو چکی ہوگی کہ میں رات کی تاریکی میں اس کے لشکر سے نکل کر آپ کی طرف بھاگ گئی ہوں، لہٰذا جو ہی وہ مجھے دیکھے گا میری گردن اڑا دے گا۔ شاہ پسند، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے کتنی پرخلوص ہوں۔ عبداللہ فوراً بولا، دیکھ کامنی، ایک بار پہلے بھی اپنے باطن کا اظہار مجھ پر تو کر چکی ہے، جب تو نے مجھے بھرت پور لے جانے کی خاطر میرے شانے میں اپنی تلوار چبھوئی، میرے دونوں ہاتھ میری پشت پر باندھے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے تو مجھے بھرت پور لے جانا چاہتی تھی، پر وہ میری قسمت، میرے مقدر اچھے تھے کہ مرہٹوں نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان مرہٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اپنے لشکر میں واپس جا سکا۔ دیکھ کامنی، میں اپنے ساتھ ایسا ہی ایک حادثہ دہرانے کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ اگر تمہارے ذہن میں میرے خلاف کوئی عناد، کوئی بدی، کوئی انتقام ہے تو اب اگر تو نے میرے خلاف کوئی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں پہلے ہی لمحے میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ کامنی پھر روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی،
اگر آپ کو میری گردن کاٹ کر سکون ملتا ہے تو میری گردن کاٹ دیجیے۔ میں اب ہندو لڑکی یا بھرت پور کی راجکماری نہیں، ایک بے بس اور مجبور مسلمان لڑکی ہوں۔ آپ اپنی گفتگو میں بار بار مجھے راجکماری کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ میں آپ سے التماس کر چکی ہوں کہ میں اب راجکماری نہیں، آپ کی داسی ایک لونڈی کامنی ہوں، اور آپ مجھے لونڈی کہہ کر، داسی کہہ کر یا کامنی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کامنی نے ایک جھٹکے کے ساتھ عبداللہ کا خنجر کھینچا، اسے اپنے بازو پر پھیر کر زخم لگایا۔ خنجر دوبارہ اس نے عبداللہ کی میان میں رکھ دیا۔ اس کے نازک نرم خوبصورت سفید مرمر جیسے بازو سے خون بہہ نکلا تھا۔ پھر اس نے وہ خون اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ عبداللہ کے سامنے کیا اور دکھ بھری روتی بین کرتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، مجھے قسم ہے اپنے اس خون کی، اگر میں آپ کو دھوکہ دوں، آپ کے ساتھ فریب کروں تو میں کسی انسان کی نہیں، سور اور حیوان کی بیٹی ہوں۔ اس سے زائد کوئی حربہ آپ کو یقین دلانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ کامنی کا کٹا ہوا بازو دیکھ کر عبداللہ پریشان ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کی خرچین میں ہاتھ ڈال کر اس نے مرم پٹی کا سامان نکال کر کامنی کو تھماتے ہوئے کہا، یہ پکڑو اور اپنے بازو پر پٹی باندھو، اور ابھی اس موضوع کو التوا میں ڈالو، پھر کبھی تمہارے ساتھ اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ عبداللہ کا کہنا مانتے ہوئے کامنی نے فوراً اپنے بازو پر پٹی باندھی اور مرم پٹی کا سامان خود ہی اس نے عبداللہ کے گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کی خرچین میں ڈال دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ پھر شاہ پسند کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے لشکر میں رہنے کی اجازت دیں۔ عبداللہ نے اس بار ایک عزم سے کہا، فکر مند نہ ہو، تمہیں لشکر میں رہنے کی اجازت ضرور ملے گی۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی کے خوبصورت اور پرجمال چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں وقت کے رخساروں پر ڈھلتی عشرتیں خوشیوں کا تلاطم جوش مار رہا تھا۔ پھر کامنی چپ چاپ خاموش رہ کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھی اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ واپس لشکر میں آئے۔ برخودار اپنے لشکر کو لے کر پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ پڑاؤ میں پہنچتے پہنچتے عبداللہ کو شام ہو گئی تھی۔ مغرب کی نماز اس نے اپنے لشکریوں کے ساتھ کھلے میدان میں پڑھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر تک برخودار خان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا۔ جب وہ اپنے خیمے میں آیا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے میں کامنی کچھ اس طرح پڑی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور دونوں ٹانگوں پر بھی مضبوطی کے ساتھ رسیاں باندھ کر اس کی ٹانگوں کو بری طرح جکڑا گیا تھا۔ کامنی کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے عبداللہ پریشان سا ہو گیا۔ پھر وہ کامنی کے نزدیک آیا اور بڑی ہمدردی اور نرمی سے اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کامنی، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ کس نے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں؟ بتاؤ ایسا کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ کے یہ محبت بھرے اور نرمی میں ڈوبے الفاظ سن کر کامنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ ڈبڈباتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ پسند، آپ چونکہ ابھی تک مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں اچانک آپ پر حملہ آور ہوں گی اور آپ سے انتقام لوں گی، اس لیے آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کے خیمے سے باہر پہرا دینے والے ایک محافظ کو بلایا اور اسے کہا کہ مضبوطی کے ساتھ میرے ہاتھ پشت پر اور دونوں پاؤں باندھ دو تاکہ میں اسی خیمے میں رات بسر کر سکوں، اور شاہ پسند کو یہ خدشہ اور وہم نہ رہے کہ میں رات کے کسی حصے میں اس پر حملہ آور ہو کر اپنا انتقام لے کر بھاگ جاؤں گی۔ شاہ پسند، بس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے خیمے میں اسی حالت میں رات بسر کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ بے فکر رہیں کہ میں حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ عبداللہ نے اپنا خنجر نکالا اور وہ رسیاں اس نے کاٹ دیں جن سے اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کامنی تھوڑی دیر تک تشکر آمیز نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عبداللہ سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عبداللہ نے بولنے میں پہل کی اور کہنے لگا، کامنی، تم میرے ساتھ آؤ،